آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. انتہائی واجب الاحترام پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں اور نگینہ ٹی وی کے توسط سے پوری دنیا میں سننے والے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور نبی کریم رأف الرحیم ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر عنایت سے اور قبلہ بابا سرکار پیر طریقت، رہبر شریعت، نیر اوج شرافت، زبدۃ العارفین، پیکر احسان و صفا، منیر اسلام حضرت علامہ مولانا منیر احمد یوسفی المعروف پکے ٹکے صوفی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے فیضان سے آج ہماری جو 10 روزہ محفل شہداء کربلا چل رہی ہے، نگینہ مسجد میں انعقاد ہوتا ہے. آج 6واں روز ہے اور آج بھی عالم اسلام کے بڑے خوبصورت مبلغ ہمارے ہاں طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ بشیر احمد یوسفی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں اور زیر نگرانی مفتی اسلام استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حافظ مفتی خلیل احمد یوسفی دامت برکاتہ العالیہ آپ فرماتے ہیں. اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں مفتی اسلام مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد راشد محمود رضوی صاحب، آپ آج باز فرمائیں گے اور موضوع ہے آپ کا اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محبت میں سچا کون ہے. اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محبت میں وہی سچے ہیں جن کو اللہ نے خود سچا فرمایا ہے. سب سے زیادہ جو صحابی رسول اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے محبت فرماتے تھے ان کا نام بھی صدیق ہے. جو نام سے بھی سچے ہیں صدیق، یہ کہتے ہیں جو ہر وقت ہمہ وقت سچ بولنے والا ہو، جھوٹ کا کوئی تصور بھی نہ ہو. اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی صداقت کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جن کو سچا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جن کو سچا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا. اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے اتنی محبت فرماتے، آپ نے فرمایا کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین مجھے اپنے خاندان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. اور فرمایا میں اپنے خاندان سے زیادہ یہ پسند کرتا ہوں کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے محبت کرو. اور جب نبی کریم رأف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ خلیفہ مقرر ہوئے، تو اسلام کی ہسٹری نکالیں، دیکھیں، اس کو پڑھ کے دیکھیں. جب بی بی خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہوئی تو ان کی خدمت کرنے والی کون سی شخصیت تھی؟ ان کی خدمت کرنے والی شخصیت زوجائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماء بنت امیس تھی، جنہوں نے حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت فرمائی. خلیفہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، اور اہل بیت سے محبت دیکھیں. آپ نے اپنی زوجہ مطہرہ کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے نبی کریم رأف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی خدمت کرنی ہے. خلیفہ ہیں تو یہ اہل بیت سے محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ اتنی محبت فرماتے ہیں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی مجمعین سے.
اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں تو وہ بھی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین سے بڑی محبت فرماتے ہیں، امہات المؤمنین کا ادب فرماتے ہیں، اور آپ نے باقاعدہ حضرت خاتون جنت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، کہا جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عزیز تھے، پیارے تھے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اس طرح میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں، آپ بھی اسی طرح مجھے عزیز ہیں، یہ آپ خود فرما رہے ہیں۔ اور جب فارس فتح ہوا تو فارس کے بادشاہ کی صاحبزادیاں جب آئیں رستے میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو آپ کے ارد گرد سارے صحابہ کھڑے ہوئے تھے، آپ نے اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا یہ معزز خاندان کی خاتون ہیں اور ہم دیں گے بھی وہی جو معزز خاندان والے ہیں۔ سارے صحابہ معزز ہیں اور آپ کا خاندان خود کتنا معزز ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں آپ، سسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی ہیں، شہزادی ہیں ام کلثوم، جو بطن اطہر بی بی سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، ان کی شادی حضرت علی سے ہوئی۔ اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اس طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن اور امام حسین کے بہنوئی لگے۔ یہ کتنی محبتیں والے تعلق، اور رشتے وہاں دی جاتے ہیں وہاں جہاں پہ تعلق مضبوط کرنا ہو، پہلے محبتیں ہوں اور ان محبتوں کو اور بڑھانا ہو، رشتے وہاں دیے جاتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہزادی ام کلثوم کی شادی کس سے فرمائی؟ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پھر آپ نے وہ دو شہزادیاں فارس کے بادشاہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، فرمایا یہ آپ لے لیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک کی شادی حضرت محمد بن ابی بکر جو اسما بنت عمیس سے تھے ان سے فرمائی، اور ایک کی شادی آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی جس سے امام زین العابدین پیدا ہوتے ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آپ سے شادی ہوئی، تو یہ محبتوں والے پھر دیکھیں تو جو حضرت امام زین العابدین ہیں ان سے جو صاحبزادے پیدا ہوتے ہیں، امام محمد جنہیں امام باقر کہتے ہیں، اور ادھر سے حضرت قاسم پیدا ہوتے ہیں، اور قاسم کی شہزادی ہیں ام فروہ، اور ادھر امام جو محمد ہیں ان کی شادی ہوتی ہے ام فروہ سے، تو کون پیدا ہوتے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ۔ یہ اہل بیت کی محبت ہے اور یہ صحابہ کرام کا آپس میں پیار ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی محبت میں سچا کون ہے، اور جتنے بھی ائمہ کرام آئے، مجتہدین آئے، مفسرین آئے، مورخین آئے، محدثین آئے، سارے کے سارے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین سے محبت فرماتے تھے، سب کی محبت رہی اور آج تک محبت سلامت ہے۔ جو ان کے ماننے والے ہیں، جو ان کے پیروکار ہیں، وہ اہل بیت کا تذکرہ سنتے ہیں تب بھی دل خوش ہو جاتا ہے اور چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، اور جب صحابہ کا تذکرہ سنتے ہیں تب بھی چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ اس موضوع پہ ہمارے جو آج کے مہمان ہیں عظیم مذہبی اسکالر گفتگو فرمائیں گے۔ تلاوت قرآن مجید سے ہم اپنے آج کے اجتماع کا آغاز کرتے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں تلاوت قرآن مجید کے لیے ہمارے جامعہ یوسفیہ کے مدرس استاذ القراء حضرت علامہ مولانا قاری خلیل احمد یوسفی دامت برکاتہ عالیہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل
وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ، خوبصورت انداز اور لہجے میں تلاوت قرآن مجید سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے قاری القرآن حضرت علامہ مولانا قاری خلیل احمد یوسفی. اب تشریف لاتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. مرکز اسلام جامعہ یوسفیہ کے متعلم حافظ مدثر یوسفی صاحب تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. تمام پیارے بھی محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیجیے. صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا تمام بہرے بھائی مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ فیض لٹاں دیے ہر بات نگین دی فیض لٹاں دیے ہر بات نگین دی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بطحا کی میں پرنور فضا دیکھ رہا ہوں بطحا کی میں پرنور فضا دیکھ رہا ہوں بطحا کی میں پرنور فضا بطحا کی میں پرنور فضا دیکھ رہا ہوں بطحا کی میں پرنور فضا دیکھ رہا ہوں انوار خدا جلوہ نما دیکھ رہا ہوں انوار خدا جلوہ نما دیکھ رہا ہوں دیتے ہیں جہاں شام و سحر ملک سلامی دیتے ہیں جہاں شام و سحر ملک سلامی اس گنبد خضرا کی ضیا دیکھ رہا ہوں اس گنبد خضرا کی ضیا دیکھ رہا ہوں انوار خدا جلوہ نما دیکھ رہا ہوں واعظ کی تو بس میرے جرائم پہ نظر ہے واعظ کی تو بس میرے جرائم پہ نظر ہے میں اپنی خطا ان
عطا دیکھ رہا ہوں میں اپنی خطا کی عطا دیکھ ہوں انوار خدا جلوہ نما دیکھ رہا ہوں دربار محمد کی مساوات پہ قربان دربار محمد کی مساوات پہ قربان صف ایک ہی میں شاہ ہو گدا دیکھ رہا ہوں صف ایک ہی میں شاہ ہو گدا دیکھ رہا ہوں انوار خدا جلوہ نما دیکھ رہا ہوں کس طرح لکھوں نعت کا عنوان میں یوسف کس طرح لکھوں نعت کا عنوان میں یوسف میں چاہ کے تخیل کی قبا دیکھ رہا ہوں انوار خدا جلوہ نما دیکھ رہا ہوں بطحا کی میں پرنور فضا دیکھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت سے بابا جی سرکار کے فیضان سے آج ہمارا چھٹا محرم الحرام شریف کا پروگرام ہے اور آج سے پہلے بھی ملک پاکستان کے عظیم مذہبی سکالر آپ سے خطاب فرماتے رہے ہیں اور آج جو ہمارے درمیان عظیم ہستی موجود ہیں ان کے تعارف سے پہلے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام کی دعوت جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی تو اسی وقت سے مقابلے پر کفار اتر آئے پھر ایک جماعت منافقین کی بھی پیدا ہو گئی کفار کو پہچاننا آسان ہوتا ہے منافق کے لیے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتا دی ہمیں اور وہ روز قیامت تک ہمیں ان لوگوں کی پہچان کرواتی رہے گی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام جیسے جیسے پھیلتا رہا کفر اور منافقین دونوں مل کر اس کے خلاف سازشیں کرتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ختم نبوت کے پیغام کو اور دین اسلام کی تکمیل کو پہلے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پھر خلفاء راشدین پھر تابعین پھر تبع تابعین پھر بزرگان دین کے ذریعے آج تک اس کو ہر لمحہ پہلے سے زیادہ بلند و بالا فرما دیا تو ہر دور میں فتنے ہوتے ہیں مسلمہ کذاب سے لے کر آج تک بہت سے ختم نبوت کے دشمن آئے اور رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی سے لے کر آج تک بہت سے منافقین جو دین کے اندر پریشانیاں ڈالتے ہیں ہر دور میں اور ہمارے
اس دور میں بہت سے فتنوں میں ایک بڑا خطرناک فتنہ ہے جس کا میں نام نہیں لوں گا، تو نام تو ماں باپ نے بڑا سوچ سمجھ کے بڑا پیارا رکھا تھا، اب ان کو کیا پتا تھا بدقسمتی سے یہ بڑا ہو کر دشمنوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو میں بس صرف اس کا اس طرح تعارف کراؤں گا کہ مرزا انجینئر جو اس دور میں ایمان والے بولے والے جو تو آپ جیسے مضبوط ہیں اور آپ کے توسل سے مجھ جیسا گناہ گار بھی اس سے بچا ہوا، لیکن جو بولے والے لوگ ہیں ان کو وہ بڑے عجیب و غریب انداز سے ورگلاتا ہے۔ تو پھر ہر دور کے اس فتنے کے لیے اللہ اپنے اپنے جگہ پر مختلف اس کے مقابلے میں حق دین کے دائی مبلغ اسلام بھی پیدا فرماتا ہے۔ تو آج جو ہمارے درمیان مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا راشد محمود رضوی صاحب جو اس دور میں اس پھکی والے کو بہترین پھکا دیتے، اور جب وہ کہتا ہے میں چھکا مارا تو اس کے چھکے چھڑا دیتے، اور وہ ایسا آدمی ہے کہ جو منافقین کی طرح صرف اپنے بند ڈبے میں لوگوں کے عقائد خراب کر رہا ہے، کسی سے بھی مقابلہ نہیں کرتا۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جس طرح قبلہ والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا مشن تھا کتابوں کے ذریعے۔ شاد باغ میں ایک شخص ہے تاج پورہ کے قریب، تو اس نے 12 لکھ کے نا سوال اپنی مرضی سے اس کے جواب لکھے کہ داتا کون ہے، غوث کون ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے۔ بابا سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام اس نے دیا مکمل اسلامی عقیدہ۔ تو جب آپ نے پڑھے تو آپ مسکرائے، فرمایا سارے ہندوانہ جو گفتگو ہے اور جو ہندوؤں کی اور بتوں کی باتیں ہیں وہ ساری ایمان والوں پہ اس نے لگا دی۔ تو پھر آپ نے اس کے جواب میں مکمل صحیح اسلامی عقیدہ کے پمفلٹس آئے، تو اس نے نا ایک بندہ بھیج دیا۔ میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا، بابا جی اپنے دفتر میں بیٹھا، میرے پاس آ گیا، کہنے لگا جی وہ میں فلانے صاحب، میں نام نہیں لے رہا ان کا، فلانے صاحب کی طرف سے میں آیا ہوں۔ میں کہا جی بتائیے کہ یہ آپ ہمارے حضرت صاحب کہتے ہیں کہ یوسفی صاحب سے کہ مناظرہ کر لیں میرے ساتھ۔ میں نے کہا اچھا بیٹھو۔ بابا جی موجود تھے، میں نے کہا میں خود سے جواب دینے کی بجائے آپ سے پوچھ لوں کہ اس کو کیا کہنا ہے۔ میں نے بابا جی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا ابو جان یہ فلاں بندے کا وہ آیا۔ اچھا اس سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کو نا اور بات بتاتا ہوں، وہ بندہ ہمارے پاس 1 مہینہ یہاں پہ رہ کے گیا، تو کہتا جی میں بدل گیا ہوں۔ میں نے کہا تم وہ تم ہو جو سیدھی نہیں ہوتی جلدی۔ بابا جی کا چونکہ اپنا انداز تھا، آپ نے محبتوں سے نوازنا، تو میں نے اس کے اوپر نا انتظامی سختی رکھی ہوئی تھی، بڑی سخت۔ مجھے پتہ ہے تم شرارتی آدمی ہو، بابا جی کی محبت ہے وہ تو سمندر بہہ رہا ہے، اس میں ہر بندہ آگے فیض یاب ہو رہا ہے، تو تم ادھر اپنا معاملہ رکھو، میرے ساتھ سیدھے رہنا، میرے ساتھ نہ کوئی اڑنگی ڈالنا۔ تو میں نے کہا جی وہ یہ کہہ رہا بات، آپ نے فرمایا بیٹا اس کو کہو کہ یہ تمہارے حضرت کے لکھے ہوئے کا لکھا ہوا مناظرے کا جواب میں نے دے دیا ہوا، اس کو دیکھو، اور یہ وہ مناظرہ ہے جس پہ نہ زبر بدل سکتے ہو تم، نہ زیر بدل سکتا ہوں میں، تم اپنی بات کو ثابت کر لو یا اس کو ثابت کر لو۔ تو وہ یہاں سے گیا، آج تقریباً 14 سال ہو گئے، دوبارہ نہیں واپس آیا۔ ہر انسان کی اپنی فیلڈ ہے، لیکن یہ دور ہے میڈیا کا، اور والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی میڈیا کا بھرپور استعمال کیا، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے آج کے خطیب جو ہمیشہ اس کو بڑا ستھرا جواب دیتے ہیں اور ایمان والوں کے ایمانوں کو محفوظ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کے عمل میں بلندیاں عطا فرمائے۔ اور آج صاحبزادہ مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب ادھر تشریف فرما نہیں ہیں، یہ میری بھی تھوڑی سی نااہلی کہ میں ان کے آنے سے پہلے موجود نہیں تھا، تو یہ خلیل صاحب کے کلاس فیلو بھی ہیں اور دین کا بڑا زبردست کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی بڑا اہم موضوع ہے،
اور اس دور کے جو فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے. ابھی چند دن پہلے میں ایک سن رہا تھا کلپ ایک بندے کا، تو وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یزید جو ہے وہ درست آدمی تھا. تو میں نے اس کو پھر ایک بابا جی کی ہی کتاب سے اتار کے نا تصویر تو حوالے ایک دو سینڈ کیے اس کو. میں نے کہا یہ اس کا جواب دے دو. تو جواب تو اس کا نہیں آیا، لیکن انشاءاللہ آج آپ بڑے خوبصورت انداز میں سنیں گے کہ الحمدللہ ہم حسینی ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہے. اچھا، اس میں صاحبزادہ صاحب کا میسیج آیا ہے کہ محبت اہل بیت میں سچا کون، تو اس پر آج یہ خوبصورت گفتگو فرمائیں گے اور ساتھ ہمیں موجودہ حالات کے بارے میں بھی آگاہ کرتے رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم نصیب فرمائے. یہ اٹھا دینا ادھر سے. الحمدللہ رب العالمین الملک الحق المبین اضاء قلوب اولیائہ بالہدی والیقین وقوى بصائرهم بالوحی المستقیم ہدی من شاء برحمتہ حکمتہ. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن سیدی یا رحمت للعالمین. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم. اللہ رب العالمین جل شانہ عما نوالہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت تاجدار انبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین و حاضرین برادران اسلام، بحمدہ تعالی ماہ مقدس محرم الحرام شریف کے عشرے کی چھٹی محفل پاک میں ہم حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آج کی یہ محفل پاک صاحبزادہ والا شان حضرت مولانا بشیر احمد یوسفی صاحب حافظہ اللہ آپ کے زیر صدارت انعقاد پذیر ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا مجدہ الکریم کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے اپنے مخصوص وقت میں موضوع
سے متعلقہ جو باتیں بیان کروں، اللہ کریم جل شانہ صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل و اعتقاد کی توفیق عطا فرمائے۔ بحمدہ تعالیٰ اللہ رب العزت نے ہم اہل سنت و جماعت کو ایسا پاکیزہ اور ایسا طیب اور اطہر عقیدہ عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم میں سے ہمارے عقیدے میں محبت، ادب، تعظیم، مودت اور احترام کی ایسی دولت ہے کہ ہمارے سینے میں، ہمارے دماغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ادب اور احترام موجود ہے۔ چاہے حضور سے نسبت رکھنے والے وہ جمادات کیوں نہ ہوں، حیوانات کیوں نہ ہوں، وہ لکڑیاں، وہ کپڑے، وہ روڑے، وہ پتھر، وہ کینکریاں، وہ مٹی، وہ خاک، جس کی نسبت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ہوگی، ہمارے دل میں ان سب کی تعظیم اور محبت موجود ہے، کیونکہ محمد سے نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ جسے حضور کی نسبت مل گئی وہ عام ہے تو خاص ہو گیا، اور حضور کی نسبت سے پہلے اگر وہ ادنا تھا تو نسبت مصطفیٰ سے اعلیٰ ہو گیا، کیونکہ نسبت جو ہے یہ ایک ایسی عظیم چیز ہے، ایسی عظیم دولت ہے جسے نسبت مل جائے عام کو نسبت خاص کر دیتی ہے اور نسبت ادنا کو اعلیٰ کر دیتی ہے۔ اب دیکھیں 20 ایسی چیزیں آپ دیکھیں گے کہ جب تک ان کی نسبت نہیں جڑی، ان کا تعلق نہیں جڑا، تو نسبت سے پہلے ان کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی وقت نہیں، ان کا کوئی ادب نہیں، احترام نہیں، لیکن جب انہیں نسبت مل جاتی ہے تو وہ عام چیز بھی نسبت سے خاص ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ سمجھیں، ایک اینٹیں بنانے والا بٹھا ہے، اینٹیں بناتا ہے، بٹھے سے اینٹیں بنتی ہیں، اسی بٹھے سے جب اینٹیں نکل کے آتی ہیں، ایک بندہ جاتا ہے اینٹیں خرید کے لاتا ہے تو اینٹیں خرید کے لا کے اپنے گھر میں بننے والے واش روم میں لا کے لگا دیتا ہے، دوسرا اسی کوالٹی کی، اسی درجے کی اینٹیں خرید کے لاتا ہے، لا کے اپنے بازار کے سولنگ پہ لگا دیتا ہے، تیسرا جاتا ہے اسی بٹھے سے اسی درجے کی، اسی قیمت کی اینٹیں خرید کے لاتا ہے اور وہ لا کے خانہ خدا مسجد میں لگا دیتا ہے۔ جب تک اینٹ کی نسبت ٹوائلٹ کے ساتھ، واش روم کے ساتھ ہے تو کوئی اس کی ویلیو نہیں، جب تک بازار کے سولنگ کے ساتھ ہے کوئی ویلیو نہیں، لیکن اسی اینٹ کی نسبت جب اللہ کے گھر مسجد سے ہو جاتی ہے تو وہ عام اینٹ مسجد کی نسبت سے خاص ہو جاتی ہے۔ ایک کارخانہ کاغذ تیار کرتا ہے، ایک کوالٹی کا، ایک نوعیت کا، ایک قیمت کا، ایک ہی درجے کا کاغذ ہے، ایک بندہ جاتا ہے پریس پہ دیتا ہے جا کے خرید کے، اس پہ ناول چھپ جاتے ہیں، ڈائجسٹ چھپ جاتے ہیں، فلمیں، ڈرامے، اس پہ قصے کہانیاں چھپ جاتی ہیں، تب تک اس کو کوئی ویلیو نہیں، اس کو کوئی اقدار نہیں ملی، کوئی اس کی تعظیم اور رسپیکٹ نہیں ہے، اور وہی اسی کارخانے سے بننے والا کاغذ دوسرا بندہ جا کے خریدتا ہے اور وہ خرید کے لا کے پریس پہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس پر قرآن چھاپ دو، تو اسی کاغذ پر جب قرآن چھپتا ہے تو وہ کاغذ ہم چوم کے اپنی آنکھوں پہ لگاتے ہیں، اس کاغذ کو چومتے ہیں، اسی کارخانے سے اسی قیمت کا خریدا ہوا کاغذ جب تک ناول، ڈائجسٹ، ڈرامے چھپے تو اس کو کوئی نہیں چومتا، لیکن جب اس کاغذ کی نسبت اللہ کے قرآن سے ہو جاتی ہے تو ہم چوم کے اپنی آنکھوں کو اپنے ماتھے پہ لگاتے ہیں۔ یہ نسبت کی برکت ہے، نسبت کا فائدہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نسبت ادنا کو اعلیٰ کر دیتی ہے، نسبت عام کو خاص کر دیتی ہے۔ اب ایمان سے دیکھیں، جب ایک لکڑی کو نسبت حضور کی ذات سے ہو جائے، ایک لکڑی وہ ہے جو حضور کے منبر پر لگی ہوئی ہے، اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صحابی رسول کے حوالے سے امام ابن حبان نے کتاب الثقات میں، امام قاضی ایاز مالکی نے الشفاء میں نقل کیا کہ عبداللہ ابن عمر صحابی رسول جن کا لقب ہے محب السنہ، حضور کی سنتوں سے پیار کرنے والے صحابی، تلاش کر کے امام الانبیاء کی سنتوں پر عمل کرتے تھے۔ وہ جب حضور کے
مسجد نبوی شریف میں جاتے ہیں، حضور کے منبر کو دیکھتے، اس مقام کو دیکھتے جہاں اللہ کے حبیب بیٹھا کرتے تھے، تو عبداللہ بن عمر اس مقام پہ اس طرح ہاتھ رکھتے تھے اور ہاتھ مل کے اپنے چہرے پہ ملیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس لکڑی کو میرے حبیب سے نسبت ہے، تو لکڑی کو اگر محبوب سے نسبت ہو جائے تو وہ عزت اور شان والی تو جن صحابہ کو حضور سے نسبت ہے، جس اہل بیت کو حضور سے نسبت ہے، ان کی تعظیم کس قدر ہمیں کرنی چاہیے۔ اس لیے ہم سنی کہتے ہیں کہ آل کی نسبت بھی حضور کے ساتھ ہے، اصحاب کی نسبت بھی حضور کے ساتھ ہے۔ جب ان دونوں کی نسبت حضور کے ساتھ ہے تو حضور کی نسبت سے دونوں کی عزت کریں گے، دونوں کا احترام کریں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا، قل اے پیارے حبیب فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، اس پر میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا۔ کس پر؟ تبلیغ رسالت پر، تبلیغ دین پر، یعنی کائنات کی ہر نعمت اللہ نے تمہیں میری وجہ سے عطا کی ہے، میں اس پر تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا۔ تمہیں توحید ملی تو میری وجہ سے، رسالت کا پیغام میں نے پہنچایا تم تک پہنچا تو میری وجہ سے، تمہیں نماز ملی تو میری وجہ سے، روزہ ملا تو میرے صدقے، حج ملا تو میرے صدقے، زکوٰۃ ملی تو میرے صدقے، اقام ملا تو میرے صدقے، عرفان ملا تو میرے صدقے، قرآن ملا تو میرے صدقے، ایمان ملا تو میرے صدقے، میں اس پر تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربا، مگر یہ کہ میرے قریبیوں کے ساتھ پیار کر، میرے قربا کے ساتھ مودت رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے اپنے قربا کی مودت کا مطالبہ کیا، ان سے محبت کا، ان کے ساتھ پیار کا، ان کے ساتھ محبت کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مطالبہ اور ڈیمانڈ کی۔ اور یہ محبت اور ان کے ساتھ مودت کا مطالبہ یہ مادی اجر نہیں ہے، توجہ کریں، اجر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے روحانی اور اخلاقی، اور ایک ہے دنیاوی اور مادی۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات نے اپنی کے سامنے تبلیغ رسالت فرمائی، اللہ کے احکامات پہنچائے، دین کا پیغام پہنچایا، تو کسی نبی نے اس بات کا مطالبہ نہیں کیا کہ میں تم سے اس بات کے اس اجر کا مطالبہ کرتا ہوں، ان اجری الا علی رب العالمین۔ نبیوں نے یہی کہا کہ نہیں ہے میرا اجر مگر میرے رب العالمین پر، رب العالمین پر اجر ہے، مجھے میرا اجر میرا رب عطا کرے گا۔ کسی نبی نے اجر کا مطالبہ نہیں کیا۔ اور جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا، قل پیارے حبیب فرما دو، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا اس بات پر، اس تبلیغ رسالت پر، مگر تم میرے قریبیوں سے پیار کرو۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے جو اخلاق ہیں، ان کی روحانیت ہے، اس کو بیدار کرنے کے لیے فرمایا کہ میرے قربا کے ساتھ پیار کرو۔ تو جس کو حضور کی قربت نصیب ہے، جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق نصیب ہے، بالخصوص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک، حضور کے اہل بیت اطہار، سیدنا مولا علی، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا، حضرت امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جمیع اہل بیت اطہار، ان تمام کی محبت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر واجب ہے، اور ان کی مودت جو ہے ہر مومن کے سینے میں ہونی ضروری ہے۔ جس مومن کا، جس نام کے مومن کا سینہ مودت اہل بیت سے خالی ہے، وہ کبھی ایمان میں کامل ہو سکتا نہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی، حضور کے قربا کی محبت جو ہے یہ ایمان کے لیے فرض ہے، ایک مومن کے لیے۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھیں، جس طرح میں نے تمہید میں عرض کیا کہ ہم حضور کی اہل بیت سے، حضور کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے۔ توجہ کریں ذرا، اب ان دونوں نسبتوں کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان کیا ہے۔ جامع ترمذی میں کتاب المناقب میں حدیث ہے، جب حضور کے صحابہ کی بات آئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی،
لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر کے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر کے رہنا، میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنا لینا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میری وجہ سے محبت کی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میری وجہ سے بغض رکھا۔ ومن آذاہم فقد آذانی، اور جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ ومن آذ اللہ یوشک ان یاخذہ، اور جو اللہ کو جس نے اذیت دی پھر اللہ اس کو پکڑے گا، اللہ اس کو۔ اب حضور نے صحابہ کی محبت کی جو وجہ بیان کی تو فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میری وجہ سے محبت کی۔ تو صحابہ سے محبت نسبت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے۔ اب جب آل کی بات آتی ہے، حضور کی اہل بیت کی بات آتی ہے، تو اہل بیت اطہار کی نسبت کو بھی حضور نے بیان کیا۔ جامع ترمذی میں کتاب المناقب ہی میں ایک دوسری حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو احب اللہ، اللہ سے محبت کرو، کیوں؟ لما یغدوکم من نعمہ، کیونکہ اللہ تمہیں اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ وَأَحِبُّونِی، اور میرے ساتھ محبت کرو، بِحُبِّ اللہ، کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِی بِحُبِّی، اور میری اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ اہل بیت کا تعلق میری ذات کے ساتھ۔ تو جب صحابہ کو نسبت حضور کی ملی تو صحابہ کی محبت ہم پر فرض ہوئی، اور جب حضور کی اہل بیت کو نسبت حضور کی ملی تو سرکار کی وجہ سے اہل بیت کی محبت بھی ہم پر فرض ہوگی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، آج کا جو موضوع ہے اس حوالے سے کہ اب ان نفوس قدسیہ کی محبت ہمارے لیے فرض ہے، لیکن یہاں محبت کے اعتبار سے اہل بیت اطہار کی بات ہو یا صحابہ کی بات ہو، چونکہ ان دونوں سے محبت حضور کی وجہ سے۔ اب یہاں بنیادی جو مرکزی نقطہ سمجھنے والا وہ یہ ہے کہ ان کی محبت میں افراط و تفریط نہیں کرنا۔ اہل بیت و صحابہ کی محبت میں افراط و تفریط نہیں، کیونکہ جب بندہ محبت میں حدود کو کراس کر جاتا ہے اور حد سے تجاوز کر جاتا ہے، یہ تو صحابہ اور اہل بیت ہے، صحابہ اہل بیت سے بڑھ کر نبیوں کا مقام ہے۔ کوئی نبی کی محبت میں اگر حد کراس کر جائے تو وہ محبت بھی انسان کو جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں لے جاتی۔ اس کی مثال نصارہ کی محبت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کر کے ان کو خدا کے بندے سے، خدا کے رسول سے، خدا کے بیٹے اور خدا کے مقام پر کھڑا کرنے کی کوشش کی اور شرک کے مرتکب ہوئے، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی جھوٹی محبت میں ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہا۔ اب نصرانیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی وہ محبت جس میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا محبت میں کہیں، کیا ان کو یہ محبت جنت میں لے جائے گی؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسی محبت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ جب ایک اللہ کے نبی اور پیغمبر کے بارے میں نصارہ ایسی محبت رکھ کے کامیابی حاصل نہ کر سکے تو پھر اہل بیت یا صحابہ کے بارے میں اس طرح حد سے تجاوز کرنے والی محبت بھی انسان کو جنت میں نہیں لے جائے گی۔ اور بالخصوص مولا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے اہل سنت کی اور اہل تشیع کی معتبر اور مستند کتابوں میں، اب دور نہ جائیں، نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھ لیں، خطبہ نمبر 125 صفحہ نمبر 353 پر، اور شیخ علامہ طوسی نے اپنی کتاب الامالی طوسی میں 2 سندوں کے ساتھ، تفسیر الفرات کوفی میں 3 سندوں کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، اور اہل سنت کی درجنوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ فضائل الصحابہ، مسند احمد بن حنبل، امام نسائی کی سنن الکبریٰ اٹھا کر دیکھ لیں، اور مشکات کا صفحہ
65 پر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مولا علی متشر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم موجود ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی فی کا مثل من عیسیٰ. یہ سنی شیعہ دونوں کتابوں میں روایت موجود ہے. فرمایا اے علی تیری ایک مثال عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے. ابغضتہ الیہود حتی بہتوا امہ واحبتہ النصارى حتی انزلوہ بالمنزلۃ التی لیست لہ. کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں نے اس قدر بغض رکھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بغض میں اس قدر آگے بڑھے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر زنا کی تہمت لگا دی. وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى حَتَّى أَنزَلُوهُ بِالْمَنزِلَةِ الَّتِي لَيْسَتْ لَهُ. اور نصارہ نے اس قدر محبت کی. کیا کی؟ وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى. اور نصارہ نے اس قدر محبت کی حَتَّى أَنزَلُوهُ بِالْمَنزِلَةِ الَّتِي لَيْسَتْ لَهُ. حتیٰ کہ ان کو ان کے اس مقام پہ کھڑا کر دیا جو ان کا مقام نہیں تھا. اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے ہیں, خدا کے رسول ہیں, خدا کے بیٹے خدا, لیکن انہوں نے محبت میں خدا اور خدا کے بیٹا کے مقام پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی تو یہ محبت ان کے کام نہ آئی. اگلا جملہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. فرماتے یہلک فی رجلان, میرے بارے میں 2 طرح کا عقیدہ رکھنے والے لوگ ہلاک ہو جائیں گے. کتنے لوگ ہلاک ہوں گے؟ 2 طرح کے. محب مفرطن, محب مفرطن, محبت کرنے والا لیکن محبت میں حد سے بڑھ جانے والا. ومبغض يحمله شنآنی علی ان یبہتنی. محب مفرط یقرضنی بما لیس فی. فرمایا میری محبت میں مجھے بڑھانے والا حتیٰ کہ مجھے وہاں کھڑا کرنے والا جو میرا مقام نہیں ہے. ومبغض يحمله شنآنی علی ان یبہتنی. اور میرے بغض میں مجھے اس قدر گٹانے والا کہ میرے اوپر بہتان لگانے والا. فرمایا بڑھانے والا بھی ہلاک ہو جائے گا, گٹانے والا بھی. اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کی رحمت سے اہل سنت کا عقیدہ ایسا پاکیزہ عقیدہ ہے, نہ یہ بڑھانے والے نہ یہ گٹانے والے, نہ بڑھانے والے نہ گٹانے والے, بلکہ جو ان کا نہ یہ کہتے دما دم مستقل اندر علیدہ پہلا نمبر, یہ نہیں کہتے. کیوں؟ کیونکہ پہلا نمبر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یاروں میں سے اللہ نے ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا, حضرت صدیق اکبر کو عطا. یہ بھی نہیں کہتے کہ دما دم مستقل اندر علیدہ پہلا نمبر ہے. 4تھا مقام خود مولا علی اپنا مانتے ہیں. اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کے 25 سال ابو بکر و عمر عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھ کے ان کا وزیر مشیر بن کے زندگی گزاری اور اپنا 4تھا تسلیم کیا ہے. اور خود مولا علی کا اعلان موجود ہے مناقب آل ابی طالب ابن شہر اشوب کی. فرماتے ہیں جو مجھے 4تھا نہ مانے فعلیہ لعنت اللہ, اس پر اللہ کی لعنت ہے. جو مجھے 4تھا نہیں مانتا, مولا علی خود کہتے ہیں میں 4تھا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ اب یہ علی دا پہلا نمبر کہنے والے جو ہیں وہ مولا علی کو بڑھانے والے, مولا علی کو بڑھانے والے. اور آج کل تو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں, بلکہ جو نا وہ آپ باقاعدہ ٹی وی چینلز پہ دیکھ لیں, ببانگ دہل اعلام سینہ تان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ تعالیٰ مولا علی تو نبیوں سے افضل ہے. اس قدر بڑھانے والے. حالانکہ قرآن اٹھا کے دیکھ لیں, اللہ رب العزت نے جہاں اپنی بارگاہ کے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا تو اللہ نے اس ترتیب سے بیان کیا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نے سب سے پہلے انعام کیا تو نبیوں پر انعام کیا, صدیقین پر, شہداء پر, صالحین پر. تو انعام یافتہ لوگوں میں سے سب سے پہلا نمبر اللہ کے نبیوں کا. مولا علی کے پاس ساری عظمتیں موجود ہیں لیکن نبوت موجود ہے. تو جو نبی نہیں ہے وہ نبی سے اوپر مقام تو بڑی دور کی بات ہے, وہ نبی کے برابر بھی ہو سکتا نہیں. تو اب یہ لوگ بڑھانے والے, ایسی محبت کبھی انسان کو کامیاب. اور اگلی آپ کو حدیث سنو, صحیح حدیث ہے. امام ابن ابی العاصم نے اپنی کتاب السنہ میں 2 مقامات پہ اور دیگر اور حدیث کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ مولا علی خود فرماتے ہیں لوگوں لا یحبنی قوم, لا یحبنی قوم حتی یدخل النار فی حبی. ایک
قوم مجھ سے محبت کرے گی حتیٰ کہ میری محبت ان کو جہنم لے جائے گی. وَلَا يُبْغِضُنِي قَوْمٌ حَتَّى يَدْخُلُوا النَّارَ فِي بُغْضِي, اور ایک قوم مجھ سے بغض رکھے گی حتیٰ کہ میرا بغض ان کو جہنم لے جائے گا. محبت بھی جہنم لے جائے گی. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہوتا ہے, مولا علی کے فرمان سے ثابت ہوتا ہے کہ جو محبت میں حد سے بڑھنے والا ہے اس کو وہ محبت کام نہیں دے گی. اب دیکھیں, آپ کمپیریزن کر لیں, ذرا تھوڑا تقابل کر لیں. آپ نصرانیوں کو دیکھ لیں. آپ دل میں سوچتے ہوں گے کہ یار وہ صبح و شام نام وہ لے رہے ہیں, قصیدے وہ پڑھ رہے ہیں, سارا دن رات ذکر وہ کر رہے ہیں, تو پھر وہ محبت میں کامیاب کیوں نہیں؟ آپ تھوڑا سا کمپیریزن کر لیں. حضور نے جو مثال دی ہے, مثال دے کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھا دیا کہ اے علی تیری ایک مثال عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. صبح و شام نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لیتے, صبح ہوتے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں جپتے, اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا جو نا امتی اور پیروکار کہنے والے نہیں ہیں, لیکن اگر وہ محبت میں خدا یا خدا کا بیٹا کہیں تو ان کو وہ محبت کبھی بھی کامیاب نہیں کرے گی. تو اب صبح و شام قصیدے پڑھنے والے, صبح و شام نام لینے والے اگر محبت میں ہاتھ سے بڑھانے والے ہیں تو پھر ان کو محبت جنت میں نہیں لے جائے گی. مولا علی کا خود فرمان ہے کہ لا یحبنی قوم حتی یدخلوا النار فی حبی, ایک قوم مجھ سے محبت کرے گی حتیٰ کہ میری محبت ان کو جہنم میں لے جائے گی. کون سی محبت؟ جو محبت بڑھانے والی ہے, حد سے تجاوز کرنے والی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے محبت اہل بیت میں بھی سچا سنی ہے, محبت صحابہ میں بھی سچا سنی. اللہ نے عقیدے کی سچائی اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائی. اسی لیے امام اہل سنت کش عشق رسالت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. ترنم میں پڑھ دوں گا, ٹھیک ہے, محبت سے کہتے سبحان اللہ. امام فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. کہ اہل سنت کا بیڑا اس طرح پار ہے کہ اہل سنت کے پاس حضور کے صحابہ کے ستاروں کی روشنی بھی موجود ہے اور اہل بیت طہار کی محبت کی کشتی بھی موجود ہے. تو محبت وہ انسان کو کامیاب کرے گی, وہ جنت میں لے کے جائے گی جو اعتدال والی محبت ہے. اس لیے امام ابو جعفر محمد بن سلامہ الطحاوی رحمہ اللہ اپنی کتاب عقیدۃ الطحاویہ کے صفحہ 38 پہ لکھتے ہیں کہ لا نحب لا نفرط فی حب احد منہم, فرماتے ہیں ہم کسی صحابی کی محبت میں حد سے تجاوز نہیں کرتے, ولا نبغضہم, اور کسی صحابی کا دل میں بغض نہیں رکھتے, کسی صحابی کا دل میں بغض, بلکہ فرماتے ہیں کہ نرا حبہم دینا و ایمانا و احسانا و بغضہم کفرا و نفاقا و طغیانا. صحابہ اہل بیت کی محبت ہمارا دین, ہمارا ایمان و احسان ہے, اور ان کا بغض ہمارے نزدیک کفر, سرکشی اور طغیان ہے. ہمارا دل دھڑکتا ہے تو حب اہل بیت میں, حب صحابہ میں, اور جو حضور کے صحابہ اہل بیت کی دل میں نفرت رکھنے والا ہے, ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اہل بیت طہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت اللہ کریم نے اعتدال والی عطا فرمائی ہے تو اہل سنت و جماعت کو. اب جو محبت میں حد سے بڑھنے والے ہیں وہ یہاں تک بڑھ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ نبیوں سے بڑھ کر مقام ہے نعوذ باللہ تعالیٰ. بلکہ آپ حیات القلوب ملا باقر مجلسی کو اٹھا کر دیکھ لیں,
اس میں یہاں تک لکھا ہے نعوذ باللہ تعالیٰ کہ جناب آدم علیہ السلام کو اگر جنت سے نکالا گیا ہے تو انہوں نے نعوذ باللہ اہل بیت کی شان کو دیکھ کے حسد کیا تھا، تو اللہ نے اس سزا میں جنت سے نکال دیا۔ نعوذ باللہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اس لیے رہنا پڑا کہ انہوں نے اہل بیت کی عظمت کو دیکھ کے اس کا انکار کیا تھا، اس کا حسد کیا تھا، تو قبول نہیں کیا تھا، تو اللہ نے سزا کے طور پہ ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ یہ کیسی محبت ہے کہ جو محبت توہین تک لے جانے والی ہے، اہانت اور بے ادبی اور گستاخی تک لے جانے والی ہے، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ سنیوں کے پاس اہل بیت کی خالص وہ محبت ہے کہ جو سیدھی جنت میں لے جانے والی ہے۔ صحابہ اکرام کی ذوات طیبات سے لے کر تابعین تک، تابعین سے لے کر اتباع تابعین تک، ائمہ مجتہدین، امت کے اولیاء، صلحاء اور نجبا، ان کی سیرت اور ان کی زندگی کے احوال کو دیکھیں، یقین جانیں انہوں نے اس قدر حضور کی اہل بیت سے محبت کی کہ محبت اہل بیت کا حق ادا کر دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق عصر کی نماز پڑھ کے جب مسجد نبوی سے باہر نکلے، دیکھا کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امام حسن مجتبی کو اٹھایا اور اٹھا کے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا، اور اٹھا کے پتہ کیا کہنے لگے بے ابی شبیہم بالنبی لیسا شبیہم بے علی، میرا باپ حسن پر قربان ہو جائے، حسن علی جیسا نہیں، حسن کا حلیہ تو میرے مصطفیٰ سے ملتا۔ اور واقعی ایسا تھا، امام حسن مجتبی سر سے لے کر سینے تک اور امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شباہت رکھتے تھے۔ اور اسی حدیث کو سیدنا انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، اسی حدیث کا ترجمہ کر کے نظم کی صورت میں امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح بیان کیا، آپ فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، محبت سے کہہ رہے سبحان اللہ، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، اور تمثیل نے اس کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین، کہ اللہ نے محبوب کا حلیہ اس طرح تقسیم کر دیا کہ آدھا امام حسن کو دے دیا، آدھا امام حسین کو دے دیا۔ فرماتے ہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ وہ عمومی طور پر زمین پر نہیں پڑتا تھا، لیکن اللہ نے حضور کا سایہ اس طرح رکھا ہے، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، فرمایا معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ یہ صدیق اکبر کی والہانہ عقیدت اور محبت کا انداز تھا حضرت حسنین کریمین اور بالخصوص امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یہ ہے محبت۔ اور مولا علی حدیث میں مذکور ہے کہ مولا علی ساتھ تھے، اور صدیق اکبر نے جو محبت کا انداز امام حسن مجتبی کے ساتھ کیا، وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، مولا علی دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ یہ صدیق اکبر کا انداز ہے محبت اہل بیت کا، اور حضرت فاروق اعظم کا اہل بیت کے ساتھ محبت کا انداز۔ علامہ محب طبری نے بڑا ایمان افروز واقعہ محبت کا انداز ہے، میں پیش کر دیتا ہوں۔ علامہ محب طبری نے واقعہ نقل کیا ہے کہ سیدنا مولا علی مرزا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ خواب میں میں نے اللہ کے محبوب کی زیارت کی، سب کہتے ہیں سبحان اللہ، خواب میں نے حضور کی زیارت کی۔ تو فرماتے میں کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں فجر کی نماز کے لیے بیدار ہوا اور وضو کیا گھر سے اور مسجد نبوی میں پہنچ گیا، فجر کی نماز حضور کے پیچھے ادا کی خواب میں۔ حضور نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہاں سے دیوار قبلہ کے ساتھ حضور اٹھ کے بیٹھ کے ٹیک لگائی، ابھی سرکار بیٹھے ہیں
کہ ایک عورت تازہ کھجوروں کا ٹوکرا حضور کی بارگاہ میں لے کے پیش کرتی ہے. نبی کریم علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا. خواب میں واقعہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور نے ایک کھجور اٹھائی اور کھجور اٹھا کے میری طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یا علی تاخذوا هذه رطبہ، علی یہ کھجور کھاؤ گے؟ میں نے عرض کی حضور کھاؤں گا. حضور نے وہ کھجور میرے منہ میں ڈال. فرماتے میں نے خواب ہی میں وہ کھجور کھا لی. پھر حضور نے کھجور اٹھائی، فرمایا یا علی تاخذوا هذه رطبہ، علی کھجور کھاؤ گے؟ میں نے عرض کی حضور کھاؤں گا. فرماتے میں نے وہ کھجور کھا لی. ابھی دل میں اشتیاق تھا کہ حضور مجھے اور کھجور عطا کریں گے. فانتبہت، مولا علی کہتے ہیں میں بیدار ہو گیا. اٹھا دیکھا تو وہ خواب کا واقعہ تھا خواب، لیکن جب بیدار ہوا جو رسول اللہ نے رات کھجور خواب میں عطا کی تھی اس کی مٹھاس اور ذائقہ میری زبان پر موجود. ہاں فرماتے ہیں کہ جس وقت میں بیدار ہوا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان اہل بیت، اللہ اکبر. فرماتے ہیں جب میں بیدار ہوا دیکھا تو پھر میں نے توجہ کریں ذرا. فرماتے میں اٹھا بیدار ہو کے میں نے وضو کیا اور اگلی بار بڑی ایمان افروز. فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں پہنچا. فجر کی نماز حضرت عمر کے پیچھے میں نے ادا کی تو اسی طریقے سے حضرت عمر نے فجر کی نماز پڑھائی، اسی طرح اٹھے اور دیوار قبلہ کے ساتھ ٹیک لگا لی. ابھی بیٹھے ہیں کہ ایک عورت کھجوروں کو ٹوکرا لا کے حضرت عمر کے سامنے رکھ دیتی ہے. حضرت عمر نے ایک کھجور پکڑی اور کہا علی کھجور کھاؤ گے؟ میں نے کہا کھاؤں گا. حضرت عمر نے وہ کھجور میرے منہ میں ڈال دی. پھر کھجور اٹھائی اور کہا کہ علی کھجور کھاؤ گے؟ میں نے کہا کھاؤں گا. حضرت عمر نے دوسری کھجور بھی میرے منہ ڈال دی. اب میرے دل میں اشتیاق تھا کہ حضرت عمر اور مجھے دیں گے، لیکن حضرت عمر نے دائیں بائیں لوگوں کو تقسیم کرنی شروع کر دی. میرے دل میں اشتیاق تھا کہ حضرت عمر تیسری دیں گے، لیکن مولا علی کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا یا اخی لو زادہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتن لزدناکا، علی میرے بھائی اگر رات رسول اللہ نے تجھے تیسری کھجور دی ہوتی عمر میں تجھے تیسری ضرور دیتا. اللہ اکبر. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں فوراً متعجب ہوا. میں نے کہا عمر کو کس نے بتا دیا؟ عمر آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ علی آپ جانتے ہیں مومن اللہ کی دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے. المومن ینظر بنور اللہ، مومن اللہ کی دی طاقت سے دیکھتا ہے. تو اللہ رب العزت جل شانہ نے وہ طاقت جو حضرت عمر کو عطا کی تھی اور اس نور سے حضرت عمر نے دیکھا. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے ساتھ اس قدر محبت، اس قدر ان کی عقیدت ہے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ، اور بالیقین سچی محبت اللہ رب العزت نے اہل بیت کی جس کو عطا کی ہے وہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں اسی محبت پر زندگی، اسی پر موت عطا فرمائے. اہل بیت اطہار کا ذکر بھی اور حضور کے صحابہ کا ذکر بھی جو نا وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. یہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك
خلقی کلہم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا الہی، آج کے 10 روزہ محرم الحرام شریف کے پروگرام میں جو خوبصورت بیان کیا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. جتنے ہمارے پیارے بھائی ہماری بہنوں نے اتنا وقت تیرے گھر میں صرف کیا ہے، اس وقت کی برکت سے ان سب کے باقی اوقات زندگی میں برکت عطا فرما. یا رب العالمین، حاضرین کے دلوں کی تمام نیک جائز شرعی تمنا حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یہ جتنے احباب ہر روز تشریف لا رہے ہیں، ان کے اس آنے کی برکت سے الہی ان کو دین و دنیا میں بلندیاں اور ترقیاں نصیب فرما. ہر قسم کی پریشانیوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، مرضوں سے، قرضوں سے نجات عطا فرما. یا رب العالمین، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک فرما. یا رب العالمین، جن کے ہاں بیٹے نہیں ہیں ان کو بیٹوں کی نعمت عطا فرما. الہی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی شفائی معجزاتی لعا مبارک کا صدقہ ہر بیمار کو ہر بیماری سے شفائے کلی عطا فرما. صاحبزادہ ابو بکر صدیق صاحب کو شفائے کلی عطا فرما. ہمارے انتہائی پیارے بھائی جناب اسلم صاحب کی بیٹی کو بھی یا اللہ شفائے کلی عطا فرما. اور بھی جتنے بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، دور نزدیک، چھوٹے بڑے، بچے بوڑھے جوان، سب کو ہر بیماری سے شفا عطا فرما. اور خصوصاً بالخصوص پوری دنیا سمیت پاکستان سے اس کرونا وبا کا خاتمہ فرما. یا رب العالمین، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما. پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما. پاکستان میں اسلام کا بول بالا فرما. یہود و نصارہ کی نکالی کرنے والوں کو نیست و نابود فرما. اسلام کی جو اشاعت ہے، جن لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہے، ان کو حکمرانی عطا فرما. یا رب العالمین، اپنے گھر کی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار حاضری نصیب فرما. یا الہی، جو بچے بچیاں مناسب رشتوں کے منتظر ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان کے لیے بہتر سبب پیدا فرما. اور جتنے ختم نبوت کے مجاہدین بے گناہ قیدوں میں ہیں یا مقدموں میں ہیں، یا اللہ سب کو رہائی نصیب فرما. یا حافظ یا حفیظ یا ناصر یا نصیر، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.